بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ ناہید ہاشمی کہتی ہیں کہ بانٹنے کی عادت اپنائیں. جو چیز بھی آپ کے پاس ہے اس کو بانٹنا شروع کر دیں، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ آپ کی کوئی ابیلٹی ہے، کوئی خاصیت ہے، کوئی شعور ہے، آگہی ہے، اس کو بانٹنا شروع کر دیں. جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو بانٹنا شروع کر دیں. ایک یہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بستی سے ان کا گزر ہوا، اور تو وہ بستی انتہائی پسماندگی کا شکار تھی، انتہائی غربت زدہ لوگ تھے کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ان کے نصیب میں بہت تھوڑا رزق لکھا گیا ہے، ان کے نصیب میں بہت تھوڑا رزق لکھا گیا ہے، اور ان کو وہ پوری زندگی تھوڑا تھوڑا کر کے ملے گا، تبھی ان کا وہ جو رزق ہے تھوڑا سا لکھا گیا ہے نصیب میں وہ پورا ہوگا. تو ان کے جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان کو اس طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے نصیب میں بہت تھوڑا رزق لکھا گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں آگے کہ ہمارے نصیب میں رزق لکھ دیا گیا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس سارے رزق کو ایک ہی دفعہ میں ہمیں دے دیں تاکہ ہم جی بھر کے کھا سکیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. کافی عرصے کے بعد جب دوبارہ اسی بستی سے گزر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف خوشحالی ہے، ہر طرف دولت کی ریل پیل ہے، اور ہر طرف خوشحالی ہے، ہر طرف رزق کی فراوانی ہے، تو ہر بندہ خوشحال ہے. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ ان کا جو نصیب میں رزق ہے وہ بہت کم لکھا گیا ہے، اور وہ سارے کا سارا جو رزق تھا وہ آپ نے ایک دفعہ میں ہی دے دیا تھا، تو پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ان کی نصیب میں گو کہ تھوڑا رزق لکھا گیا تھا، لیکن جو رزق ان کے نصیب میں لکھا گیا تھا جب میں نے ان کو سارے کا سارا ایک ہی دفعہ میں دے دیا تو انہوں نے بانٹنا شروع کر دیا. انہوں نے جو تھوڑا بہت رزق لکھا گیا تھا ان کے نصیب میں، انہوں نے بانٹنا شروع کر دیا، اور وہ رزق جب انہوں نے بانٹنا شروع کیا تو مجھے ان کی عادت اتنی پسند آئی کہ میں نے ان کو مزید رزق عطا کیا، میں نے ان کے اندر ان کو خوشحالی عطا کی، ان کو رزق کی فراوانی دے دی. تو بانٹنے والے بنے، جو آپ کے پاس ہے اس کو بانٹیں. جو بھی ہے آپ کے پاس، چاہے وہ عقل ہے، چاہے وہ شعور ہے، چاہے وہ آپ پاس علم ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس اس کو بانٹنے والے بنے. بانٹنے سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس علم کم ہو جائے گا، بلکہ جو چیز آپ بانٹتے ہیں وہ آپ کے پاس زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر وسعت آ جاتی ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ پرکشش طریقے گفتگو اختیار کریں. پرکشش طریقے گفتگو کیسا ہوتا ہے کہ ایسا گفتگو کا انداز ہو، ایسا طریقہ ہو کہ بات کرنے والا جب پہلی دفعہ آپ سے بات کرے تو اس کو یہ خواہش دل میں اٹھے کہ یار میں نے دوسری دفعہ بھی اس سے بات کرنی. نرم لہجہ اختیار کریں، اپنے زبان میں مٹھاس پیدا کریں، اتنی مٹھاس ہو کہ اگلا کہ ایک دفعہ بولنے کے بعد اگلے کا دوبارہ دل چاہے کہ آپ سے بات کرے. اور گفتگو، آپ کسی شخص سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس کی دلچسپی کے مطابق گفتگو کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے گفتگو اپنی دلچسپی کے مطابق شروع کی ہوئی ہے اور وہ بیزار ہوتا رہے، اس کو سننا پسند ہی نہ ہو اور آپ اس کو سناتے ہی چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ باہمی دلچسپی سے گفتگو کریں، ایسی گفتگو کریں جو آپ کے لیے بھی دلچسپ ہو اور جو آپ کو سننے والا ہے اس کے لیے بھی دلچسپ ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ گفتگو میں تکرار نہ کریں. ایک ہی بات اگر بار بار کی جائے تو وہ اس کی اہمیت نہیں رہتی. گفتگو میں تکرار کم کر دیں. سننا پسند کریں، دوسروں کو سننا پسند کریں، بولنے کے بجائے سننا پسند کریں. کیونکہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے اندر
آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے جس کو آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا تھا یا اس کے بارے میں آپ کا عجیب سے خیالات تھے، جب آپ سننا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں وہ شخص کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قدرت کی مثالیں دیکھیں، قدرت نے ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں دی ہوئی ہیں کہ اگر ہم ان پہ غور کریں تو ہمیں نہ ہی کسی کتاب کی ضرورت باقی رہنی ہے، نہ ہی ہمیں کسی اسپیکر کی ضرورت باقی رہنی ہے، نہ ہی ہمیں کسی بھی شخص کی ضرورت باقی رہنی ہے، بلکہ اگر ہم قدرت کے دیے گئے جو اسباق ہیں ان کو ملاحظہ کرنا شروع کر دیں، ان پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیں، جو قدرت نے ہمارے لیے عطا کیا ہے، جو قدرت نے ہمارے لیے وہ اس ماحول میں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس ماحول میں چھپا کے جو چیزیں ہمارے لیے رکھ دی ہیں، اگر ہم اس پہ بات کریں یا اس پہ غور و فکر کریں تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ دیکھیں ایک لکڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکڑی پیدا فرما دی، لیکن اس لکڑی کو کشتی کیسے بنانا ہے یہ انسان کے بس میں کر دیا، انسان کے اختیار میں دے دیا کہ اس کو کشتی بنانا ہے۔ ایک لوہا ہے تو لوہے کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے عقل و شعور میں یہ اختیار میں دے دیا کہ لوہے کو مشین میں کیسے ڈالنا ہے، کس طریقے سے اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے، کس طرح سے اس کو پالش کرنا ہے۔ مختلف زمین پر ایسی چیزیں ہیں جن پہ اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو کسی بھی اس طرح کی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی کسی اسپیکر کی ضرورت پڑے گی، بلکہ آپ کو قدرت وہ موٹیویشن عطا کرے گی جو آپ کو چاہیے۔ ایک چونٹی کی اگر مثال لیں تو چونٹی کو آپ نے اکثر میں یہ چیز غور کی ہوگی کہ جب چونٹی ایک دیوار پہ چڑھنے لگتی ہے نا تو وہ تھوڑا سا چڑھتی ہے گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ کے بالکل دیوار کے آخری کونے تک پہنچ کے اور پھر وہ گر جاتی ہے، لیکن وہ پھر کیا ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ راستہ تبدیل کر کے کسی دوسری طرف چل جائے، بلکہ پھر وہ دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر کار وہ چڑھ ہی جاتی ہے۔ تو یہ قدرت کی ایک مثال ہی تو ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ایک پتھر ہوتا ہے نا، اس پتھر پہ مسلسل کوئی چیز ہم رکھیں تو اس پتھر میں بھی دراڑ پڑ جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک طالب علم تھا، وہ امتحان میں 3 بار فیل ہوا، 3 بار فیل ہوا اور وہ انتہائی مایوسی کا شکار گھر سے بھاگ گیا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میں پاس نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کافی دور جانے کے بعد جب اس کو پیاس لگی وہ ایک کنویں پہ گیا، اس نے دیکھا کہ وہاں پہ بچے، عورتیں، مرد گھڑے لے کر پانی بھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں 2 کھڑے ہیں۔ ایک گھڑا وہ کنویں کے پاس موجود پتھر پہ رکھتا ہے اور دوسرا گھڑے میں کنویں سے پانی ڈالتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ جس پتھر پہ وہ خالی گھڑا رکھا جاتا ہے، وہ پتھر گھڑا رکھنے کی وجہ سے بار بار رکھنے کی وجہ سے وہ گھس چکا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے جب وہ دیکھا تو اس کے دماغ میں یہ خیال آیا۔ دیکھیں یہ جو قدرت ہے نا، وہ انسان کبھی بھی جب بھی قدرت آپ سے خوش ہوتی ہے، آپ کو اجر دینا چاہتی ہے، محنت کا صلہ دینا چاہتی ہے، تو آپ کے مائنڈ میں ایسے خیالات پیدا کرتی ہے کہ وہ خیال جو ہے وہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اس وقت وہ جو لڑکا تھا اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ دیکھ یہ ایک پتھر ہے اور اس پر مسلسل ایک گھڑا رکھنے کی وجہ سے یہ گھس چکا ہے، تو میں ایک انسان ہوں، یہاں یہ بے جان چیز تھی اور بے جان کی وجہ سے یہ مسلسل استعمال کے آنے کی وجہ سے گھس گئی ہے، اور میں انسان ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے شرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور میں جاندار ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو میں کیوں اس پتھر کی طرح ایک جگہ پہ اگر پڑا رہوں اور کوئی مجھے اوپر سے آ کے پریشرائز کرے یا کوئی مجھے اوپر سے آ کے کچھ کرے تو پھر ہی میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اس کے اندر ایک نیا یقین، ایک نیا عزم جاگا اور اس نے دوبارہ سے امتحانات دیے اور وہ اول درجے میں پاس ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ موقع جو ہے، جو موٹیویشن ہے وہ ہمارے اندر ہی چھپی ہوتی ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو تلاش کیسے کریں۔ ہر حال میں مسلسل جدوجہد کرتے رہیں تو ہم اپنے جو ہمارا زندگی کا مقصد ہے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں چند باتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ جو ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچائیں،
ان پر بھروسہ کرنا سیکھیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں، کیونکہ جو حوصلہ افزائی ہے وہ انتہائی ایک عظیم عمل آپ کہہ سکتے ہیں. کسی کو جب حوصلہ افزائی کرتے ہیں آپ تو اس کو ایک نئی موٹیویشن مل جاتی ہے، ایک نئی تحریک مل جاتی ہے جس سے وہ آگے کی طرف چلا جاتا ہے. ایک کسی ہارے ہوئے کو جب آپ اور وہ جو جیتنے کی لگن ہے نا وہ آپ کو بھی کامیاب شخصیات کی طرف لے جاتی ہے. قدر شناس بنے، جو آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان کی قدر کرنا سیکھیں. جو بھی آپ کے ارد گرد رہتے ہیں ان کی قدر کریں، ان کو ان کی عزت کرنا سیکھیں. شخصی خوبیوں کو نکھارنے کی طرف توجہ دیں. ہر شخص کے اندر بے شمار ایسی خوبیاں موجود ہوتی ہیں جن کو نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کئی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جن کو کوئی اور آتا ہے جو وہ آپ کی وہ پالش کرتا ہے تو وہ آپ کی نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں. تو ایسی آپ کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے اندر کون سی ایسی چھپی صلاحیت ہے جس سے وہ بے خبر ہے لیکن آپ باخبر ہیں. تو اس صلاحیت کو نکھارنے کی کوشش کریں، اس کو پالش کرنے کی کوشش کریں. مثبت سوچیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اچھی سوچ عبادت کا حصہ ہے. مثبت سوچیں، قوت فیصلہ، آپ کے پاس قوت فیصلہ ہونی چاہیے. فیصلہ کس طرح کرنا ہے؟ ایک فیصلہ لیا تو اس پہ ڈگمگانا نہیں ہے بلکہ اس پہ ثابت قدم رہنا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کو اپنی ذات پر یقین ہوگا، اپنے اوپر مکمل بھروسہ ہوگا، اس وقت آپ فیصلہ لینے کی ابیلٹی آپ کے اندر آ جائے گی. آپ ایک فیصلہ لے کر اس پہ ثابت قدم رہ پائیں. ضبط نفس، اپنے نفس پہ قابو کریں پائیں. اپنے نفس پہ جب آپ قابو پا لیتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی اور فتح نہیں ہوتی. سب سے بڑی فتح اپنے نفس پر قابو پانا ہے. اس کے علاوہ آخر میں یہ ہاف کتاب کی سمری میں نے آپ کو بیان کیا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ نیکسٹ سیشن میں بیان کروں گی. آخری بات یہاں پہ ایک کول بیان کرتی چلوں. نپولین بوناپارٹ بہت ایک عظیم ہی فاتح تھا. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک جنگ ہارنا منظور ہے لیکن 1 منٹ ضائع کرنا منظور نہیں. تو جو کامیاب شخصیت ہوتی ہے وہ 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر اپنے کام پہ فوکس کرتی ہے اور اپنے کام پہ ڈٹی رہتی ہے. جب لوگ سوتے ہیں اس وقت ایک لیڈر کام کر رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ میم، آپ نے بہت اچھے سے آج سب کچھ ایکسپلین کیا. کوشچن آنسر کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی ہسٹری پڑھنے کا بہت شوق ہے، ہم اس کو سٹارٹ کدھر سے لیں؟ دیکھیں آپ مختلف ہسٹریز میں بھی تو مختلف ہیں نا، کہ آپ اپنے ملک کی ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اسلامی شخصیات کی ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ اسلامی ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی مختلف ہے. تو جس کی طرف آپ کا زیادہ رجحان ہے، جس کی طرف زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ پہلے سٹارٹ کیجیے. کیونکہ اگر آپ کی واقعی دلچسپی ہے پڑھنے کی طرف تو پھر آپ کر لیں گے. جی بالکل صحیح. اگلا کوشچن ہے کہ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کو دل نہیں کرتا تو اس کام میں انٹرسٹ کیسے کریٹ کریں؟ دیکھیں جو جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے نا، جو کام آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتا ہے، تو اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ آپ کو دل لگانے کی ضرورت ہے. جو آپ کی جس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے اس کو بغیر تھکے آپ کرتے رہتے ہیں. آپ پہلے یہ تلاش کریں کہ آپ کی دلچسپی ہے کس کے اندر، کس کام میں آپ کی دلچسپی ہے. تو وہ جس کام میں آپ کی دلچسپی ہے پھر اس کام کو آپ کریں. پہلے یہ تلاش کریں ایسا کام جس کو آپ مسلسل کرتے رہیں اور آپ کو ٹائم کا اندازہ ہی نہ ہو کہ کتنا ٹائم گزر گیا، اور آپ کو نہ ہی تھکاوٹ کا اندازہ ہو. وہ آپ کا کام جو ہے اس میں آپ کو دلچسپی ہے، وہ آپ کا جنون ہے، اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. پہلے آپ یہ تلاش کریں کہ دلچسپی ہے کس کام کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ جی بالکل ٹھیک. نیکسٹ کوشچن ہے، ہم اسٹڈی، کوکولر ایکٹیویٹی کو اور پرسنل لائف کو ایک ساتھ کیسے مینیج کریں؟ ہر چیز کو پراپر ٹائم کیسے دیں؟
इसके लिए देखें, हर एक चीज़ को अलग ही रखना पड़ता है, ज़ाहिर है। अगर आप स्टडी कर रही हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। जितना आप अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो उसी तरीके से आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को साथ लेकर चल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप स्टडी भी कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं और तीसरा आप कुछ और भी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल घरेलू काम भी कर रहे हैं। तो तीनों चीज़ों के लिए आपके पास टाइम मैनेज होना चाहिए कि इतना टाइम जो है वो मैंने कोई जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टीचिंग है, तो ये टीचिंग के लिए वक़्त है, इतना टाइम जो है वो अपनी स्टडी के लिए है और इतना टाइम जो है वो घरेलू काम-काज के लिए है। तो उससे ये होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप एक मुसलसल अपना काम करते रहेंगे और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई एक चीज़ करने से आपकी छूट गई है, बल्कि वो मुसलसल आप काम बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं, जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट हो। बिल्कुल ठीक, इसका मतलब है टाइम टेबल बना लिया जाए और उसके अकॉर्डिंग अपने दिन को या अपने 1 वीक का शेड्यूल बना लें हम। हाँ जी, ज़्यादा नहीं, अगर आप पहले सबसे पहले तो ये बनाए ना, आपके पास होना चाहिए मेमोरिया का एक सेशन है इससे रिलेटेड, आप वो भी सुन सकते हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ज़िंदगी का आपका मोटिव क्या है? ज़िंदगी का मकसद क्या है? उसके बाद आप 1 साल का रखें कि इस साल मैंने क्या करना है, उसके बाद मंथली बेसिस, फिर वीकली बेसिस, फिर 1 डे का शेड्यूल आपके पास हो कि आपने 1 दिन में आपकी क्या-क्या रूटीन है, क्या-क्या आपने काम करने हैं, ठीक है? जी, बिल्कुल ठीक। एक और क्वेश्चन इसी के रिलेटेड हम कैसे खुद को प्रॉपर बना सकते हैं? हर चीज़ को कैसे प्रॉपर टाइम दे सकते हैं? फिर वही बात है, प्रॉपर वक़्त जब आपने वक़्त को तक़सीम कर दिया होगा मुख्तलिफ़ हिस्सों में, क्योंकि जो वक़्त है ना ये हाथ से फिसलते ही जाता है और आपको इल्म ही नहीं होता कि वक़्त गया कहाँ? क्योंकि वक़्त का काम ही चलना है और ये चलता ही रहता है। ये आपके बस इख्तियार में है कि आप वक़्त को किस तरह अपने काबू में कर सकते हैं और वक़्त को काबू में करने का तरीका ये है कि आप वक़्त को किस तरह तक़सीम करते हैं। वक़्त को तक़सीम करें, मुख्तलिफ़ जो आप टास्क कर रहे हैं उसके हिसाब से। कई ऐसे काम होते हैं जिनको ज़्यादा वक़्त की ज़रूरत होती है, कई ऐसे काम होते हैं जो थोड़े वक़्त में हो जाते हैं। तो जब तक आप वक़्त की तक़सीम नहीं करेंगे, तो कोई काम भी आप बेहतर तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकते। इन्हीं का है कि हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते अक्सर औक़ात इस तरह। खुद पे काम करें ना, खुद पे काम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपनी ज़ात को पहचानें कि आपके अंदर है क्या? क्या-क्या चीज़ें, क्या खूबियाँ हैं, क्या ख़ामियाँ हैं? उन पे काम करें। अपनी जो ख़ामियाँ हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। जो खूबियाँ हैं, मुख्तलिफ़ अच्छी आदत हैं, उनको एडॉप्ट करने की कोशिश करें। तो एक-एक करके इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और वो चाहता है कि वो खुद पूछे तो मुझे बता दें, मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ और वो आप डायरेक्ट मैम सीधा से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मुझे चैट में बता दें, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देती हूँ।